السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اس سے پچھلے ہفتے میں سورہ نور کی آیت نمبر 38 تک ہو گیا تھا، اور سورہ کے شروع سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو حدود کے احکام تھے، اور اس کے بعد حدود مطلب زنا کی سزا، لعان کی حد، اور اس کے بعد پھر ایک عظیم واقعہ، ایک مثال ان حالات اور احوال کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہدایات، پاکیزگی سماج اور ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی ہر کوشش، برائیوں کا ہر طرح سے سدباب کرنا. اور اس اتنی ہدایات اور اتنی رہنمائی جو انسان کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچاتے، اس کا دل اتنا پاک اور اتنا منور ہو جائے جو نظر آئے کہ اس دل میں اللہ کا نور ہے. اس کا پھر آیت نور آئی تھی جس میں اللہ نور السماوات والارض کہہ کے آسمانوں اور زمین کے ہر نور کا جو سرچشمہ ہے اس سے مومن کے دل کو جوڑ دیا گیا تھا. آسمانوں اور زمین کا نور، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک طاق کے اندر رکھے ہوئے ایک چراغ کا نور. اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا تھا کہ نور کہاں ملتا ہے ہم کو، اس نور کی مثال کہاں ملے گی. یہ اہل ایمان، اہل صلاۃ، اہل عبادات، اہل معاملات، اہل تقوی، یہ ان نیک لوگوں کے دل میں ملے گا یہ نور ہم کو، جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو زندگی کا ہر کام کرتے ہیں لیکن ان کا اصل مقصد، اصل ہدف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی عبادت اور بندگی ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا، ان کی مثال جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں. اس کے مد مقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا مثال ہے، وہ آج کی آیتوں میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو آج مطالعہ کریں گے آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 45، 39 سے 45 تک. پہلے آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اہل نور کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب نظر آئے. چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، اور اس میں بہت دور کا جو آخری کنارہ ہے وہ دھوپ کی وجہ سے اس طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے وہاں پانی ہو. اور اس چٹیل میدان میں کوئی پیاسا شخص جس کے لیے اس وقت سب سے قیمتی چیز پانی ہو، اس کے لیے وہ ہر محنت مشقت کر سکتا ہے. وہ پیاسا شخص اس کو پانی سمجھتا ہے، اور پانی سمجھ کے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے. یعنی جو اس کی امیدیں تھیں، جو اس کی آرزو تھی، وہ وہاں نہیں ملتی. اس کے برعکس کچھ مل جاتا ہے. وہاں کیا ملتا ہے؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پورا حساب لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایک دوسری مثال سے سمجھیں، جیسے کہ سمندر میں تاریکیاں ہوں، گہرا سمندر، اور اس میں تاریکیاں، موج کے اوپر سے موج، اور اس کے اوپر سے لہریں ہوں، پھر اس کے اوپر سے لہریں ہوں، پھر اس کے اوپر سے بادل ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بتہ اندھیرا ہے. اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو اس کو اپنا ہاتھ نہیں نظر آئے. اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ کرے، نور عطا نہ کرے، تو اس کے لیے کوئی روشنی ہے ہی نہیں، اس کی زندگی میں کوئی نور نہیں. آیت نمبر 41. کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جاندار، ہر وہ بے جاندار، سب چیزیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. اور پرندے بھی، یہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کو، ہر مخلوق کو اپنی نماز پڑھنے کے طریقہ، اپنی تسبیح کرنے کے طریقہ سب کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سب کے ہر فعل سے، ہر عمل سے باخبر ہے. تمام مخلوقات کے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف پھر پلٹ کر جانا ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی اس پر بھی غور نہیں کیا کہ کس طرح سے یہ بارش کا سسٹم ہوتا ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ یزجی صحابن، پہلے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا ہے. ہر جگہ سے ہلکے ہلکے بادل جمع ہوتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کو سمیٹ کر ایک بھاری بادل، موٹا بادل بنا دیا جاتا ہے. پھر تم دیکھو گے کہ اس میں سے جب بادل گھنے ہو جاتے ہیں، سیاہ بادل ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سے موٹے موٹے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں. اور آسمان سے بارش ہوتی ہے جس میں کبھی اولے بھی ہوتے ہیں، کبھی برف بھی گرتی ہے. اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو فیض یاب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتا ہے. آنکھوں، اس کی بجلی کی چمک گویا آنکھوں کو لے جائے گی، اتنی تیز چمک ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہو گئی بارش کا پورا سسٹم. اس کے بعد پھر اگلی آیت نمبر 44. یہ رات و دن کی گردش، یہ رات و دن کا الٹ پھیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، ایک سبق ہے دیدہ وروں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں، جن کی آنکھوں میں بصارت ہے اور بصیرت ہے، ان کے لیے اس میں بھی عبرت اور نصیحت ہے. یہ جو تمام جاندار ہیں، جو بھی چوپائے ہیں، جو بھی زندہ چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں.
اور یہ ساری چیزیں ایک ہی اصل سے بنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. کوئی 2 پیروں پہ چلنے والا ہے, کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے, کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے, کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے, کوئی اس سے زیادہ میں بھی چلتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ تھا آیات کا ترجمہ. اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. آیت شروع ہو رہی ہے, سب سے پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ ایک مثال ہے. ایک ضرورت مند شخص ہے اور اس نے اپنی پوری محنت صرف کر دی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کو دولت کمانے کا شوق ہے اور اس نے اس دولت کے حصول کے لیے پوری کوششیں صرف کر دی کسی بھی شکل میں. اس نے کوئی بہت بڑا مال بنوایا, کوئی بہت بڑا ہاسپٹل بنوایا ہے, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی بنوائی. کسی بھی شکل سے اس کو مال اسباب حاصل کرنا تھے, اس کے لیے اس نے وہ کوشش کری. اگر یونیورسٹی بنوائی جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور جہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو مخلوط تعلیم سے, جو غلط راستے پر جانے کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. یہ اس نے ہاسپٹل بنوایا جہاں صرف پیسے گنے جاتے ہیں, جہاں ہمدردی اور خیرخواہی کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یا کوئی مال, کوئی دکان, کوئی بازار جہاں ہر حلال اور حرام بکتا ہے. اس سے مطلب نہیں کہ کیا بک رہا ہے, جس چیز کے لوگوں کو طلب ہے وہ ہر چیز مارکیٹ میں آ جانا چاہیے. اور جس چیز میں زیادہ سے زیادہ منافع ہے, چاہے لوگوں کو اس میں کتنا ہی نقصان ہوتا ہو, نشہ ہو, جو بھی ہو, وہ ساری چیزیں مارکیٹ میں آ جانا چاہیے. پیسے بنانا ہے. گویا ایک مقصد تھا اور اس کے لیے اس نے بہت بہت محنت کی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اگر نہیں حاصل ہو سکا تو کسی وجہ سے وہ یونیورسٹی بند ہو جائے, یا وہ مال بند ہو جائے, یا وہ مارکیٹ بند ہو جائے, یا جو منافع اس کو جس منافع کی امید تھی وہ منافع نہیں ملا اسے. اور جو بھی اسباب ہوئے, وہ بلڈنگ گر پڑی, یا وہاں اس پہ کوئی کیس ہو گیا اور وہ اس پہ بند ہو گیا, اسٹے لگ گیا سال کے لیے, جو لگایا تھا وہ بھی نہیں مل سکا. بہت ساری مثالیں آپ لوگ مل جائیں گی جو اس وقت ہوتی رہتی, سب کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں. جس چیز کی طلب میں بہت محنت لگتی تھی اور بہت کچھ لگایا تھا وہ چیز حاصل نہیں ہوئی, اس کے بدلے حاصل کچھ اور ہو جائے گا. ابھی دیکھیے, یہ مثال کے طور پہ کوئی عورت اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے اور اس کی نظر ایسے لوگوں پر ہے جو بہت مالدار ہوں, میری بچی کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہو, کسی طرح کی تنگی نہ ہو, بہت مالدار لوگ ہیں, بہت اسمارٹ لوگ ہیں, اس کی نظر صرف اتنے پہ ہی ہے. یعنی میری بیٹی جائے تو وہ ایک سیریل میں آنے والی لڑکیوں جیسا عیش کرے, اس کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری یا پریشانی نام کی کوئی چیز نہ آئے. اور شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کا, جس میں اس کی ماں کے حساب سے ہر صفت موجود تھی, لیکن اس لڑکے کے تعلقات کہیں اور تھے. سب کچھ ملا اس کی بیٹی کو, اس کو اپنے شوہر کا دل نہیں ملا, اس کی محبت نہیں ملی. اندازہ کریے آپ. یا مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنا سب کچھ گنوا کر, سب کچھ لگا کر کسی سے محبت کرتا ہے, اس سے شادی کرتا ہے, سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کسی اور سے تعلق رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے, اور اس کے ساتھ صرف ڈرامہ کر رہی تھی. تو اس کو کیا ملتا ہے؟ بہت ساری مثالیں اس کی مل جائیں گی آپ کو, کہ کوئی پوری زندگی کی اپنی ساری کوششیں صرف کرتا ہے اور آخر میں جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہوئی. اب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتا ہے وہ شخص جس کو اس کاروبار سے, اس یونیورسٹی سے, اس ہاسپٹل سے, اس محبت سے, اس رشتے سے, اس تعلق سے, اس تعلیم سے فائدہ, دنیا میں تو کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا, لیکن آخرت میں حساب اس کو دینا پڑتا ہے. جتنے لوگ اس گمراہی کا شکار ہوئے, یا جتنے لوگ
اس کی وجہ سے بری عادتوں کے شکار ہوئے، یا جتنے مجبور اور بے سہارا لوگ جو ان کا بل نہیں بھر سکے اور اس وجہ سے اس ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں ملی اور وہ سسک کے اسی گیٹ پر دم توڑ چکے. یہ ساری چیزیں جو کچھ ہوئی ان سب کا ایک ایک حرف کا ان کو حساب دینا پڑ گیا. دنیا میں جو کوشش کی تھی اس کا فائدہ دنیا میں ملا یا نہیں ملا، لیکن آخرت میں کیا ہوا، وہاں اس جگہ سب کو کھڑے ہونا ہی ہے ہونا. اب اس آیت کو دیکھیے کس طرح سے مثال بیان کی گئی کہ ایک شخص ہے جو ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے، ریگستان میں سفر کر رہا ہے. اس وقت اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک گھونٹ پانی ہے. وہ بہت پیاسا ہے. وہ شخص چلاتی دھوپ بھی ہے اور پیاسا انسان بھی ہے، اور بہت دور اس دھوپ کی وجہ سے جو صحرا کا آخری کنارہ ہے چمکتا نظر آ رہا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں اس کو پانی مل جائے گا. پانی کی امید تو پوری محنت صرف کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں پاتا ہے. پہلی چیز کہ جس چیز کی طلب میں اس نے کوشش کی تھی وہ چیز وہاں نہیں ملی. دوسری چیز، اگر اس کو دنیا کا کوئی دنیا میں جس سے اس کی مخالفت رہی ہو، دشمنی رہی ہو، مسائل رہے ہو، وہ شخص وہاں مل جائے، اس کو کہے کہ حساب چکا دو یہاں پہ میرا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہاں حساب صاف کرنا ہے. یہاں دو چار ہو جاتے ہیں. کس تکلیف، کمزوری، بے بسی کی حالت میں وہ تھا، مایوسی تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے معاملات کا کوئی دشمن، اس مخالف اس کو وہاں مل جاتا ہے تو کیا ہوگا. وہ تو دنیا کا کوئی مخالف ہو تو لیکن یہاں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنا حساب اس سے لے لے تو کیا ہوگا. جب وہ اس صورت میں وہاں پہنچتا ہے، یعنی جب قیامت کا دن آتا ہے اور جب اعمال تولے جا رہے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، اس کے ترازو پہ کچھ نہیں ہے، اور حساب لینے والا سامنے اس کے جیسا کوئی انسان نہیں، وہ خالق کائنات جس نے اس کو زندگی دی تھی، جس نے اس کو روزی دی تھی، جس نے اس کو ہر صلاحیت دی تھی، جس نے اس کو عمر دی تھی، صحت دی تھی، وقت دی تھی، دولت دی تھی، اولاد دی تھی، ہر نعمت دینے کے بعد اس کو جب وہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے ان چیزوں کا تو بالکل خالی ہاتھ ہے. جو کچھ کیا تھا، جتنی محنت کی تھی، کوشش کی تھی، وہ سب دنیا میں رہ گئی. قبر میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا. قبر میں کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ اس کا عمل جاتا ہے. ساری زندگی کمایا، حلال حرام یہ وہ، بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو کچھ دے کے گئے، خبر میں پہلے اس کا حساب، خود اس کا حساب دیا، دوسرا پھر بچوں نے بھی ان کے اوپر حساب کر دیا کہ یا اللہ تعالیٰ انہوں نے غلط صحیح ہم کو کھلایا، انہوں نے حلال حرام ہم کو کھلایا، انہوں نے ہمیں تمیز کوئی نہیں پیدا ہونے دی حرام حلال کی، اس پہ ہم پلے بڑھے، اس پہ ہم نے عیش کیا. ذمہ دار یہ والدین تھے جنہوں نے ہم کو اس حالت تک پہنچایا. تو جن کے لیے چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی مدعی بن کے کھڑے ہو گئے. پھر کیا ہوگا؟ اور سامنے پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا حساب اس کا چکا دے گا. ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بندے پر، نہیں، بالکل جتنا لائے اتنا ہی حساب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد. کتنا جئیں گے، کتنا رہیں گے اور کتنا کچھ کریں گے، پھر بہت جلد وہ وقت آئے گا، لگے گا کہ صبح سے شام تک ہم اس دنیا میں تھے اور پھر ہم واپس آ گئے. تو جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، وہ بھی خالی کوئی نہیں بیٹھا رہتا ہے، کام وہ بھی کرتے ہیں، 24 گھنٹہ مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کے سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قبر میں کچھ نہیں جانے والا ہے. جو ضرورت کے وقت، جس وقت انسان بہت ضرورت مند ہوگا اپنی نیکیوں کا، اپنے اعمال کا، اس وقت ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا اور حساب پورا دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہ تو ہوگی ان کے اعمال کی مثال. اب اور دوسری مثال دیکھیے، وہ کس قدر اندھیرے میں ہیں، ان کے دل کتنے اندھیرے میں ہیں، ان کی زندگی کتنے اندھیرے میں ہے. وہ جو اللہ کے نور سے دور ہے وہ کس قدر اندھیرے میں ہے. وہ شخص کی تاریک سمندر، بہت گہرا سمندر، موج پر موج، لہر پر لہر، اور اس کی گہرائی میں، تہ میں، اندھیرے میں، تہ بتہ تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے، غفلت کی تاریکی ہے، وسوسوں کی تاریکی ہے، شکوک و شبہات کی تاریکی ہے، شرک اور کفر کی تاریکی ہے، شیطان کی تاریکی ہے، اپنے نفس کی تاریکی ہے. تاریکیاں اس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں.
اس کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کو آخرت کے کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اپنے آس پاس کی جو دنیا صرف اتنے اندھیرے میں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پا رہا ہے، یعنی اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے صحیح اور غلط کے بارے میں کچھ بھی نہیں، بالکل اندھیرے میں جوا کھیل رہا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ نظر، اپنا قریب ترین لوگ بھی اس کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نور عطا نہیں کرے اس کے لیے کوئی روشنی ہے ہی نہیں، اس کو کوئی روشنی دکھا ہی نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو روشنی دکھاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ اندازے سے یا قرے سے یا اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے روشنی دکھا دیتا ہے؟ نہیں، ان کی تو صفات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں بتایا تھا کہ اس میں نشانیاں ہیں اور اس میں مثالیں ہیں اور اس میں نصیحت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو ان چیزوں کو قبول کرے گا وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کا دل، اللہ تعالیٰ کا نور جس کے دل میں نازل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں جس میں نماز، یعنی نمازوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور وہ معاملات، ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی کام، نہ کوئی محفل، نہ کوئی مجلس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے زکوٰۃ دینا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا، حساب کے دن سے ڈرنا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہ تو مثال ہو گئی ان کی جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے اور ان کی جو اس نور سے محروم ہوتے ہیں۔ اب جو اس سے پہلے آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اب اگلی آیت میں دیکھیے تمام کائنات کے ہر مخلوق کو کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے، اور ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز پر غور کریں۔ یہ چیزیں جن کو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، جس دن سے آنکھ کھولی ہوش سنبھالا دیکھتے ہی جا رہے ہیں، ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں، ہم کو ان میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہم ان پر بھی غور کریں، ان کو دیکھیں، تاکہ اور محسوس کریں، اس طرح محسوس کریں وہ یہ چیزیں آج ہی بنی ہیں اور آج ہی ان کی یہ ساری صلاحیت اور ان کے اندر یہ ساری قدرت آج ہی پیدا ہوئی ہے، تاکہ ہم کو یہ اندازہ ہو کہ ہمیں اس کا شعور ہو، اس کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہم دل سے سمجھ کے محسوس کر کے ہم اس کو بیان کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے جو جن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کر دی اللہ تعالیٰ کی۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ، دیکھو ہر چیز جو ہے اس کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دیا۔ پرندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہ آپ لوگ پتہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب پڑھتے تھے تو پرندے اور ساری چیزیں ان کے ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو صلاحیت نہیں کہ ہم ان کی زبان سن سکیں، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، ورنہ باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے بے جان ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ اینٹا ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور عبادت کرتی ہے، اور ہر ایک کو اپنے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، تسبیح بیان کرنے کا ہر ایک کو اس کا طریقہ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے واقف ہے، جو جاندار ہے یا جو بے جان ہے، یا جو ذی شعور انسان ہے یا جو بے شعور چرند و پرندے ہیں، کون کس طرح سے تسبیح بیان کر رہا ہے اور کتنی بیان کر رہا ہے اور کیسے بیان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک تسبیح اٹھائیں دانے اور اس کے دانوں پر گن دیں کہ کتنی دفعہ ہم نے یہ تسبیح پڑھی اور کتنی دفعہ ہم نے وہ تسبیح پڑھی۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف ہاتھ میں دانہ لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ذرا سی کوئی بات آئی نہیں کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا
جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی بات ہو کہ ایسا کیسے ہو گیا، ارے وہ جوانی میں مر گیا، ارے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض، فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض، اللہ تعالیٰ کے حکمت پہ اعتراض، اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض کر کے اس کے بعد تسبیح کے دانے لے کے ہم پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دل سے اس بات کا شعور کہ جو کائنات اس نے بنائی ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں، جو شریعت اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نقص نہیں، جو تخلیق اس نے کی ہے وہ ہر کمی، ہر نقص، ہر برائی سے پاک ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی مخلوقات، اس کی احکام شریعت، اس کی آیات، ہر چیز اس کی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہیں کوئی نقص ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی نادانی ہو، کوئی غفلت ہو، قطعا نہیں، حاشا وکلا نعوذ باللہ۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک ہے، اور اس طرح سے تسبیح بیان کرنا ہے کہ ہم اس کی ہر چیز کو اس طرح سے قبول کرتے جائیں، یہ ہے تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کا مطلب کہ ہمارے دل کے احساس ساتھ دیں، ہمارے اعمال اس کے ساتھ دیں، اور جب کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم یہ، یا روزمرہ کی زندگی میں بھی جو چیزیں آتی ہیں، ہر چیز میں ہم یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے جو فیصلہ کیا، جو عطا کیا، جو دیا، وہ ہمارے لیے وہی بہتر تھا، وہی حکمت کی بات ہے، وہی خیر کی بات ہے۔ میرا امتحان وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جیسا ہے فلاں کے بچے دیکھو، وہ کبھی کچھ کہتی بھی نہیں، کبھی سکھاتی بھی نہیں، تب بھی اتنے نیک، اور میں سارا دن میں ان کے پیچھے چلاتی ہوں، بتاتی ہوں، ایسے کرتی ہوں، ایسے کرتی ہوں، اور پھر بھی ان لوگ سمجھ ایسی اولاد دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، ایسی اولاد دیتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آپ نہیں سمجھتی سکتے کہ اس کے لیے کیا خیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سلجھی اور سدھائی ہوئی اولاد دی ہے، اس کا امتحان اس میں ہے۔ آپ کو اگر ایسی اولاد دی ہے، آپ کا امتحان یہاں شروع ہوتا ہے، نہ جزا فضا کرنا ہے، نہ اعتراض کرنا ہے، نہ دوسروں کے اوپر نظر رکھنا ہے، نہیں، یہ میرا امتحان ہے۔ اگر مجھے اس طرح کی ضدی اولاد مل گئی ہے، میرا امتحان اسی میں انہی کی تربیت کرنا ہے، انہی کو بار بار کہنا ہے، بار بار سمجھانا ہے، پیار سے، یہ میرا سوال نامہ ہے، کس طرح سے میں اس کو حل کر سکتی ہوں، یہ میرا امتحان ہے۔ میں ان کو کس طرح سے نمازی بنا سکتی ہوں، کس طرح میں ان کے نماز کا عادی بنا دوں، یہاں تک تو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، اس نے اگر مجھے ایسی اولاد دی، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اس نے مجھے اگر اس امتحان میں دیا، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اور میں بخوشی اس امتحان کو انجام دینے کی کوشش کروں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ انہیں ایسے فطرت کے بچے، ایسے ہی ضدی اور ہر دھرم بچے، میں ان کی تربیت کروں گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی دعا سے، اس کی مدد سے میں کروں گی کا۔ تو کسی بھی چیز پہ اعتراض نہ ہو۔ تسبیح کرنے کا ہی مطلب ہے کہ دل سے ہم اس چیز کو مانیں کہ اس نے جو دیا ہمیں، جو دیا دوسروں کو، وہ سب خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی چیز اعتراض کی ہے ہی نہیں اس میں۔ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور وہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو پھر خوشی کس کی ڈھونڈی جاتی ہے، رضا کس کی ڈھونڈی جاتی ہے، کس کے لیے تکلفات سارے ہوتے ہیں، کس کے لیے دکھاوا اور ریاکاری ہوتی ہے، کس کے لیے سب کرتے ہیں، کس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں۔ بادشاہ وہی ہے، پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے جیسے بے بس اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جیسے ہم محتاج ہیں ویسے وہ محتاج ہیں، جہاں ہم جائیں گے وہیں وہ جائیں گے، جیسے ہمارا حساب ہوگا ان کا بھی حساب ہوگا۔ پھر اب ایک دوسری چیز پہ غور کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، آیت نمبر 43 میں دیکھیے، اب بارش کے سسٹم پر غور کرو تو کس طرح سے وہ اس بڑے بڑے سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے حصے خشکی کے ہیں، اور پانی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ سمندروں سے پانی کو زمین پر پہنچانے کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے؟ کوئی موٹر، کوئی پائپ، کوئی کمپنی، کوئی مشروع، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے سمندر سے پانی کو خشکی تک پہنچا دیتی، جس سے ہماری ہر ضرورت اس طرح سے پوری، ہماری تمام ضروریات پانی سے جڑی ہوئی ہیں، اور پانی سمندر میں ہے، اس کو یہاں تک کے پہنچانے کا انتظام دیکھیے کتنی خوبصورتی اور کتنی باریکی اور کتنی تدبیر کے ساتھ ہوا ہے وہ انتظام، جس طرح سے
بھاپ اڑتی ہے اور کس طرح سے بادل بنتے ہیں اور کیسے وہ ہلکے ہلکے بادل جڑتے 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 موٹے بادل ہو جاتے ہیں، گہرے سیاہ بادل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت، کہیں سیاہ بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پانی نہیں برستا ہے، اور کہیں وہ سیاہ بادل آتے ہیں اور برسا دیتے ہیں، بارش بھی، پانی بھی، برف بھی، اولے بھی، سب کچھ دے جاتے ہیں۔ یہ پانی، یہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کو چاہتا ہے اس کو ملتی ہے، جس کو چاہتا نہیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے ایک مشین لگی ہوئی ہے اور وہ اسی حساب سے چل رہی ہے، جنوری میں یہاں پہ بارش ہوگی ہی، فروری میں یہاں پہ ہوگی ہی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ساتھ بھی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی تدبیر، کس طرح سے پانی کا یہ سسٹم، اس پہ غور کرو۔ جس دن سے پیدا ہوئے، جس دن سے ہوش سنبھالا، دیکھ رہے ہیں موسم بدلتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، برسات آتی ہے، برسات میں کسی دن گرمی ہوتی ہے، کسی دن بادل ہوتے ہیں، کسی دن بادل چلے جاتے ہیں، کسی دن بارش ہوتی ہے، کسی دن تھوڑی ہوتی ہے، باری باری بوندیں ہوتی ہیں، کسی دن موٹی موٹی بوندیں ہو کے رہ جاتی ہے، کسی دن بہت موسلادھار بارش ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، اندازے سے ہو رہا ہے؟ نہیں، اس سب کے پیچھے ایک تدبیر ہے۔ اگلی چیز پہ پھر غور کریے، یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ شب و روز کی آمد، اس پر غور کریے۔ یہ صبح اور شام، مہینے اور سال کس کے لیے ہیں؟ انسان کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہے جو اس کا حساب رکھتی ہوگی، جس کو اس سے فرق پڑتا ہوگا، دن چھوٹا ہوا، دن بڑا ہوا، سردی ہوئی، گرمی ہوئی، یہ مہینہ پورا ہوا، یہ مہینہ شروع ہوا، یہ سال پورا ہوا، یہ سال شروع ہوا، کس کو اس سے مطلب ہوتا ہے سوائے اس انسان کے؟ اور اس انسان کے لیے ہی یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے، اور اسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سونا ہے اور جگنا ہے، اور نماز کا وقت ہے، اور کھانے کا وقت ہے، اور آرام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، پھر کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، پھر یہ دن کی جدوجہد، اور پھر رات میں پرسکون نیند، اور سب پوری کائنات پر سناٹا اور سکون اور اطمینان چھا جانا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اور یہ کب سے شروع ہوا یہ سسٹم، اور کب تک چلے گا؟ اس میں کوئی کمی کیوں نہیں ہوئی، کبھی کوئی گڑبڑ کیوں نہیں ہے؟ کیا خود ہی سے سب کچھ ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، اور کرو، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی عبرت ہے۔ پھر اگلی چیز پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پانی سے بنایا، ہر انسان کو نہیں، ہر جاندار کو، اساس سب کی ایک ہے، ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں، سب پانی سے بنے ہوئے، لیکن پھر ان مخلوقات کو دیکھو، اس اصل پانی سے ہے، لیکن کتنے الگ الگ ہیں سب۔ جیسے پھلوں کو دیکھ لیجیے، ایک بیج ڈالتے ہیں آپ، اور یہ مٹی اور یہ پانی، اسی پانی سے سیراب ہو کہ اس مٹی میں وہ پیڑ بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر پیڑ الگ 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 اپنے خصوصیت کے ساتھ، اپنی شکل کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ، اپنے پتوں اور پھولوں کے ساتھ، ہر ایک مختلف ہے۔ کیڑے مکوڑے سب مختلف، جانور مختلف مختلف، انسان مختلف مختلف، اصل سب کی یہ پانی کی بوند، جس سے وہ بنتے ہیں، اور جس سے انہیں شنم پاتے ہیں، جس سے ان کی زندگی اور حیات، ان کی بقا جس سے ہے، اسی پانی سے سب۔ لیکن پھر یہ دیکھیے تنوع، یہ دیکھیے اختلاف، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہی جانداروں میں سے کوئی 2 پیروں پہ چلنے والا، کوئی 4 پیروں پہ چلنے والا، کوئی پیٹ کے بل چلنے والا، کوئی اس سے بھی زیادہ پیروں پہ چلنے والا، یہ مرضی اللہ تعالیٰ کی، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے ہیں، یہ کچھوا ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ مرغا ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہ کوا ہے تو ظاہر بات یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہ انسان ہے تو ظاہر بات تو ایسا ہوگا۔ لیکن غور کریں ہم ان میں سے ہر چیز پر، ہر مخلوق پر، اس کی تخلیق پر، اس کی تکوین پر، اس کے زندگی کے پورے سسٹم پر، اس کے مقصد وجود پر، اپنے مقصد وجود پر، اور پھر دیکھیں اس طرح سے، دیکھیں گویا آج ہی کائنات بنی، آج ہی ہم یہاں آئے ہیں، اور آج ہی ہم کو، اور پھر دیکھیں کس طرح سے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی تدبیر، اس کی رحمت، اس کی قدرت، کس طرح سے اپنا دل اس سے بھر جائے، اور پھر یہ ہوگا، یہ ایمان ہوگا، یہ یقین ہوگا۔ وہ اتنی عظیم ہستی، اتنی اعلیٰ صفات، اور اتنے اس کے افعال، اس کی یہ سارے اس کے کام، اور اس کے باوجود پھر یہ انسان جو اس کے سامنے جانے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے، جو سراب لے کے وہاں پہنچ رہا ہے،
خالی ہاتھ وہاں پہنچ رہا ہے، میزان بالکل خالی ہے. یہ دنیا کا سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے تو پھر بیکار بنا ہے سارا، صرف اسی لیے کہ ہم آئیں اور کھائیں اور پئیں اور پکائیں اور سوئیں، بس اسی لیے. اور ہم کو ہمارے مقصد سے جو چاہے جدھر پھیر دے، جو چاہے جدھر پھیر دے، اور ہم وہی ہمارا مقصد ہو جائے. جہاں ہم علم نافع عطا کر سکتے ہوں وہاں ہمارا مقصد نوٹ کمانا ہو جائے، اور وہاں ہم ہر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر نوجوان نسلوں کو برباد کرتے چلے جائیں. جہاں ہمارا مقصد شفا دینا اور بیماروں کو علاج کرنا اور خدمت خلق ہونا چاہیے تھا، وہاں مقصد صرف مادہ پرستی اور کمزور اور مجبور لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور وہ سسک کے وہیں دم توڑ دیں اور ہمارے پیپر میں 0 لکھ جائے. ساری چیزیں جو کچھ بھی ہم کریں، جو محبت کریں، جو رشتہ کریں، جو شادی کریں، جو بیاہ کریں، وہ ساری چیزیں صرف اس دنیا کے لیے، صرف یہیں کے مفاد کے لیے، اور پھر اس کا اصل مقصد جو ہے اس کائنات کو بننا، اس میں اس جوڑے کا بننا، اس جوڑے کے ذریعے اس کائنات کا چلنا. مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری، ہر ایک کا اپنا دائرہ، ہر ایک کے اپنے امتحان، وہ سب کچھ بھول کے ہم سب ایک دوڑ میں لگ جائیں، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہنچے تو نامہ اعمال بالکل خالی لے کے پہنچے. نعوذ باللہ. غور کریں اس کائنات پر، غور کریں اس کے مقصد پر، غور کریں اس کائنات میں ہمارا مقام کس جگہ ہے، ہم سے مطلوب کیا ہے، اور ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے آخرت کے امتحان کے لیے تیار رہیں، نہ کسی کی باتوں میں آئیں، نہ کسی کے مقابلے پہ آئیں، نہ کسی کے حسد اور جلن یا اس کی وجہ سے ہم اپنا ایمان خراب کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر نہ اعتراض کریں. ہم اس کی شریعت کو، اس کی کائنات کو، اس کی آیات کو، ہر چیز کو دل سے قبول کریں، ہر حال میں اس کی پاکی، اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اہل ایمان میں شامل ہو جائیں جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، جن کی نظر صرف پیسے اور دنیا پر نہیں ہوتی ہے، جن کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے، جو اس دنیا کے ہر حال کو، اپنے آپ کو جس حال میں بھی ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو امتحان میں سمجھتے ہیں، اور جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو ہم کو صلاحیت ملی ہے، جو وقت ملا ہے، اس کو ہم اس امتحان کو کامیاب ہونے کے لیے لگا دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لك حق علینا وللسامعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.